الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی پیغام کو لے کے آئے تھے جو پیغام نوح علیہ السلام کا تھا۔ نوح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ یہ جو تم بتوں کو پوجتے ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کو جو ہے معبود بناتے ہو، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وہی پیغام جو ہے وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، لوگوں نے بات نہیں مانی۔ آپ نے 950 سال تک ان میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، پھر جنہوں نے نہیں مانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ سیلاب آیا کہ جس کی کوئی مثال، کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی اس کائنات میں، کہ جو 6 مہینے تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور زمین کو پانی اگلتی رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور اس کے بعد باقی سب کو ڈبو دیا۔ آپ علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 2646 سال کا وقفہ، درمیان میں حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ ان کے لوگوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، اوروں کو پوچھتے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جس وقت آپ علیہ السلام آئے، آپ نے بھی تبلیغ کی دعوت اپنے گھر سے شروع کی، اپنے باپ کو سمجھایا، وقت کے بادشاہ کو سمجھایا، تو اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ لوگ نہیں مانے تو آپ نے ایک ذہن میں اپنی ایک ترکیب بنائی کہ اچھا میں کسی دن جو ہے وہ ان کے بتوں سے پوچھوں گا، صحیح ان سے پتہ بدلا تو لوں گا کہ یہ کس بنا پہ ان کو پوچھتے ہیں۔ ایک دن ایسا آ گیا جس دن جو ہے وہ سارے اپنی جشن نوروز یا عید کے دن کے لیے جو ہے وہ کھلے میدان میں کھانے پینے کی چیزیں لے کے اور ان کے پاس ان کے بتوں کے سامنے ڈال کے چلے گئے۔ آپ کو بھی کہنے لگے چلو، تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، ستاروں کی طرف دیکھ کے، چونکہ اس وقت علم نجوم کا دورہ تھا، تو ستاروں کی طرف دیکھا نہیں، آج شاید میں بیمار ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ لوگ چلے گئے، آپ علیہ السلام اس بت خانے میں گئے اور جا کے جو ہے ان بتوں کو جو ہے وہ جا کے پھر ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ تمہارے سامنے کھانے پڑے ہوئے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر غصے میں آ کے ان کو جو ہے وہ توڑنا شروع کر دیا، سوائے ایک بڑے کے۔ فتولوا، جب آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، تو پس فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ اس بات کو جھٹلا نہ سکے، کیونکہ وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ نجم اور علم نجوم کی بنا کے اوپر ستارہ پرستی سے جو ہے وہ لی جاتی تھی، کہ منہ چھوڑتی پیٹ پہ چل دیے اور چھوڑ گئے اکیلا۔ فراغ الی آلہتہم، بس متوجہ ہوا، بس متوجہ ہوا ابراہیم علیہ السلام الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف۔ فراغ کا اگر صلہ الی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھپٹ پڑنا۔ متوجہ ہوئے ان کے معبودوں کی جانب، فقالا، پس کہا، الا تاکلون، ان کے سامنے جو پرشاد، ان کے سامنے جو کھانے پڑے رکھ کے گئے تھے، وہ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ان کو؟ اب آگے سے کیا جواب دیں وہ؟ پھر غصے سے پوچھا، ما لکم لا تنطقون، اور تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ جب کوئی جواب نہ آیا، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر کلاڑا پکڑا اور پکڑ کے ان کے اوپر پل پڑے اور ان کو جو ہے وہ توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا۔ فاقبلوا، اب اس کے بعد جیسے ہی ہوا واپس آئے وہ، فاقبلوا، آئے، دیکھا اس بت قدے میں جو ہے وہ سارے بت ٹوٹے ہوئے، سوائے ایک بت بڑے کے، اور اس کے کندھے کے اوپر جو ہے وہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ فاقبلوا، پس متوجہ ہوئے، اقبالہ، متوجہ ہونا، الیہ، طرف اس کی، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یزفون، گھبراہٹ میں، دوڑتے ہوئے، جب دیکھا آ کے کہ کچھ وہاں ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، فوراً جو ہے وہ گھبراہٹ میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب پوچھنے لگے کہ کیا ہوا؟ فجعلہم، بس کر دیا ان کو، ان معبودوں کو، ان بتوں کو، جزازن، توڑ پھوڑ دیا، الا کبیرا لہم، سوائے ایک بڑے کے۔ سورہ انبیاء میں اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ دی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوائے ایک کے بڑے کے سب کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ دیا تاکہ وہ آئیں اور اس کی طرف لوٹیں۔ قالو، کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟
تو یہاں پہ بات مختصراً بیان کی گئی ہے. ڈیٹیل میں یہی بات جو ہے وہ ہمیں سورہ انبیاء میں جو ہے وہ آیت 58 سے شروع ہو جائیں, آپ کو 60, 61, 62 تک ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ملتی ہے. کہنے لگے من فعل ھذا بآلہاتنا, جس نے کیا ہمارے یہ بتوں کے ساتھ, انہ لمن الظالمین, بے شک وہ بڑا ظالم ہے, جس نے یہ ہمارے بت توڑ دیے, ہمارے خداؤں کو نقصان پہنچا دیا. اب وہ آپس میں بات کرنے لگے کون ہو سکتا ہے, تو اس میں سے ایک کوئی اور کہنے لگے قالوا سمینا, ہم نے سنا ہے, فتان ایک نوجوان, یذکرہم, وہ ذکر کرتا تھا بتوں کا, یقال لہ ابراہیم, اس کو ابراہیم کہتے ہیں. اب اس کا پتہ چل گیا, پتہ چلنے کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے پوچھا, متوجہ ہوئے. اب متوجہ ہونے کے بعد جب وہ دوڑتے ہوئے آئے تو انہوں نے آگے سے پوچھا کس نے کیا, اس نے کہا پوچھ لو اس بڑے سے. یہ دو آیتیں اگلی جو ہے وہ مسنگ ہے 61, 62. پوچھ لو اس بڑے سے, پوچھو یہ بڑا جو ہے وہ یہ بتائے گا تمہیں کہ ان کے ساتھ کس نے کیا. میں تو کہتا ہوں اس بڑے نے ہی کیا ہوگا, اس سے پوچھ لو. اب وہ کیا جواب دیا, نہ وہ بول سکتے ہیں نہ وہ جو ہے وہ. اب دیکھیے جہاں پہ دلیل سے بات نہیں ہوتی وہاں پہ لوگ پھر طاقت کا استعمال کرتے ہیں. جہاں پہ دلائل ختم ہو جاتے ہیں, جہاں پہ اگلے کی بات کو جو ہے وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب جب انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ پوچھ لو اس بڑے سے, اب وہ بڑے سے کیا پوچھیں, ان کو پتا ہے جواب تو دے نہیں سکتا. اب وہ بالکل لاجواب ہو گئے تو انہوں نے کہا اچھا نہیں, پکڑو اس کو مارو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتعبدون, کیا تم عبادت کرتے ہو. لفظ وہی عبد آئی ہے, حمزہ الف جو ہے وہ استفہامیہ استعمال ہوا, تا علامات مضارع ہے وانون جمع کے لیے. کیا تم عبادت کرتے ہو ما تنحتون. اب اس میں سے بھی جو لفظ جو ہے وہ تا علامات مضارع ہے وانون جمع کے لیے. لفظ کیا ہوا, نحتن کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں سے تراشنا, کوئی چیز خود بنا لینا. وہ کیا تم عبادت کرتے ہو جس کو تم خود بناتے ہو. یہ تو مخلوق نہ ہوئی, یہ مخلوق در مخلوق ہو گئی کہ مخلوق کا آگے بنائی ہوئی چیز ہے, تم اس کو جو ہے وہ پوچھتے ہو. واللہ, اور اللہ خلقکم, اس نے پیدا کیا تم کو, وما تعملون, اور جو تم بناتے ہو, جو تم کرتے ہو, ہر چیز کو پیدا تو اللہ نے کیا. یہ تم سورج کو پوچھتے ہو, سورج اپنے ساتھ کتنے سیاروں کا لاؤ لشکر لے کے ایک 600 میل فی سیکنڈ کی سپیڈ سے جو ہے وہ گھومتا چلا جا رہا ہے, کبھی آپس میں ٹکرائے نہیں ہیں. تم انہی سیاروں کو, ستاروں کو پوچھتے ہو, سورج کو, زمرد کو, اس کو مشتری کو, زحل کو, مریخ کو. تو بھائیو جس نے بنایا ہے تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے. جو اپنے ہاتھ سے تم نے بنا لیے ہیں, یہ بت گڑھ لیے ہیں, ان کی تم عبادت کرتے ہو, حالانکہ تمہارا بھی اور ان سب کا بھی مالک تو اللہ ہے. اللہ کی مخلوق تم ہو اور اس کے بعد تم نے آگے جو ہے وہ یہ بنائے ہیں, تو مخلوق در مخلوق کی تم تو جو خود مخلوق ہوا وہ خالق کیسے ہو گیا. تم کیسے کیوں عبادت کرتے ہو. اور اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو, وما تعملون, اور جو تم کرتے ہو. قالو, اب غصے میں آگے وہ لوگ کہنے لگے, قالو ابنو لفظ بنا سے ہے, بنا کا مطلب ہوتا ہے بنانا, تعمیر کرنا. الف امر کے لیے استعمال ہوا, واو الف جمع کے لیے. قالو ابنو, کہنے لگے بناؤ, لہو, اس کے لیے, بنیان کہتے ہیں عمارت کو, آتش کدہ, ایک بناؤ اس کے لیے آتش کدہ. فالکوہو, پھر ڈال دو اس کو. لفظ کیا ہے, القا کا معنی کیا ہوتا ہے, ڈال دینا. پھر علیحدہ فا ہو, ڈال دو اس کو. پھر جہیم کہتے ہیں آگ کو, ڈال دو اس کو آگ کو. اب جب لاجواب ہو گئے, کوئی باتوں سے جواب نہیں بن پایا, تو پھر کیا کہ اس کا جو ہے وہ اس کو تو ختم کیا جائے, تاکہ نہ یہ ہوگا, نہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہے گا, اور نہ ہمیں ان کی عبادت سے روکے گا. چلو, اور یہ سارے لوگ پھر اس کام کے لیے اکٹھے ہوئے. ایک بہت بڑا آتش کدہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا, اور آتش کدہ تعمیر کر کے جو ہے پھر سوال آیا, جب پوری طرح آگ بھڑک اٹھی کہ کیسے پھینکا جائے آپ کو, تو آپ کو ایک منجنیق کے ذریعے جو ہے وہ پھر اس میں پھینک دیا گیا. اور جب پھینک دیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, یا نار کونی, اے آگ ہو جا بردن, ٹھنڈی, السلامہ, اور سلامتی والی, علی ابراہیم پر. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی لذت میں نے اس عرصے میں, جتنے دن میں وہاں پہ آگ میں رہا, میں نے ساری زندگی میں اور کہیں نہیں. اب کیوں کہا گیا آگ کو سلامتی والی, ٹھنڈی ہو جا. اگر ٹھنڈی کہا جاتا صرف تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ اذیت کا باعث ہوتی, تو کہا سلامتی والی ہو جا, تو وہ خوشگوار آگ ہو گئی. اب بات یہ ہے, فرادو بہی کیدا, فارادو, فعل ادا کریں, ارادہ کا لفظ ادا کریں, واو جمع کے لیے استعمال ہوا, پس ارادہ کیا انہوں نے, بہی, ساتھ اس کے, کیدا,
کیدن کس کو کہتے ہیں؟ چال کو، تدبیر کو، مکر کو. انہوں نے ایک چلی چال اس کے ساتھ ارادہ کیا اس کے ساتھ چال چلنے کا. فَجَعَلْنَاهُمْ بس کر دیا ہم نے ان کو الاسفلین. اسفل کس کو کہتے ہیں؟ نیچ، گٹیا. اسفل السافلین کہ نیچوں نیچ ہو گیا، وہ گٹیا ہو گئے کہ جب انہوں نے تو اپنی طرف سے آگ میں ڈال کے جلا دینا چاہا، وہ صحیح سلامت واپس نکل گئے. اب وہ چال ان کے اوپر ہی پلٹ گئی کہ یہ کیا ہوا، کہ یہ کون سا معجزہ ہوگا کہ آگ نے تو اس کو جلایا ہی نہیں ہے. وہ خود ہی اپنی نظروں میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو گئے، وہ گر گئے اپنی نظروں میں سے. انہوں نے ایک چال چلی فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ بس ہم نے ان کو جو ہے وہ نیچوں نیچ کر دیا، ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا اترا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. مخاطب کون تھے اس وقت؟ عرب کے لوگ، مشرکین اپنے آپ کو کس کا پیروکار کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم جس ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب یہ نہیں تھا. تم بتوں کو پوجتے ہو، وہ تو بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑتے تھے. انہوں نے تو بتوں کو اپنے ہاتھ سے فنا کیا تھا. وہ حق پہ تھے، لوگوں نے ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالنا چاہا، آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ سلامتی والی ہو گئی. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو بچا لیتا ہے. تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے خلاف جو سازشیں کرتے ہو، اللہ ان کو بچا لے گا، اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا. جس طرح ان کو ذلیل و خوار کیا تھا، نیچو نیچ کیا تھا، اس طرح تم کو بھی نیچو نیچ کر دے گا. ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے کہ تم یہ بات اپنے پلے باندھ لو کہ جو اللہ کے نبی کے اصحاب ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے. اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کے مخالف ہوتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، اسی طرح تم بھی رسوا ہو گئے. تمہارا بھی کوئی حال نہیں ہوگا. کامیابی کس کی ہوگی؟ ہمیشہ کامیابی جو ہے وہ یقیناً ایمان والوں کی ہوگی. کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، آپ کے اصحاب کی ہوگی. اس حد تک اذیتیں دی گئیں کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور پھر اس کے 10 سال بعد وہی مکہ آپ کے قدموں تلے تھا. اور وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں پیش تھے، آپ کو نکالتے تھے، وہی لوگ جو ہے وہ پھر سر جھکائے کھڑے تھے کہ محمد ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہ پیغام اس دن کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے آج بھی، کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، ہمارا حشر بھی ویسا ہی ہوگا. ہم بھی ذلیل و خوار ہوں. ہمیں بھی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. الہ ایک ہے، باقی سب مخلوق ہے. جو مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتی؟ اور یہ تو مخلوق در مخلوق کی بات آ گئی ہوئی ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو دفناتے ہیں، دفنا کے اس کے اوپر جو ہے وہ مزار بناتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے قبریں پکی کرنے سے منع کیا، اور پھر فرمایا قبروں کو سجدہ گاہ مت بنا دو. تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے قبروں کو جو ہے وہ عبادت گاہیں بنا دی. جب اتنی بڑی احادیث اور اتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہمارے سامنے ہے، اس کے پھر کس بنا کے اوپر ہم ان مزاروں کی طرف، ان درباروں کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں؟ کس بنا پہ ہم لوگوں کو، اگر کسی سے بات کریں نا تو کہتا نہیں اچھا علم تو ہے نا جی، اس کے پاس کچھ علم ہے. کون سا علم ہے؟ غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. تو جو کام نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے کیا، تباہ و برباد ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا، ذلیل و خوار ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا، تباہ و برباد ہوئے. ہم نے کون سا خواب کا پر لگا ہوا کہ ہم یہ کر کے بچیں؟ ہمارا انجام بھی سامنے دیکھا. حل صرف ایک ہے، ایک اللہ. ایک اس کے بعد اللہ کے ساتھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حبل اللہ و حبل الرسول، اللہ کے رسول کی رسی اور اللہ کی رسی اور اللہ کے رسول کی رسی. دوبارہ دیکھ لیجیے ایک دفعہ، فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. جب انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا تمہارے ساتھ، مجھے بخار ہونے لگا ہے یا میں بیمار ہونے لگا ہوں، تو پیٹ پھیر کر چل دیے. اب جیسے ہی وہ گئے ہیں، فراغ الی آلہتہم، متوجہ ہوئے ان کے بتوں کی طرف، معبودوں کی طرف. پھر پوچھا ان سے، فقال الا تاکلون، ان کے سامنے جو پرشاد، ان کے سامنے جو کچھ پڑا ہوا تھا، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ نہ وہ کھائیں نہ وہ بولیں.
फरागा अलैहिम, बस गुस्सा आया फिर उनके ऊपर पल पड़े, ज़रबन, मारते हुए, बिल जमीन, अपने दाएं हाथ से, कुल्हाड़ा पकड़ के उनको तोड़ना शुरू कर दिया। यही बात अगर आप देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के ऊपर 360 बुत कराए थे, आपने भी अपनी हाथ से, अपने असा से उनको तोड़ा था। तो ये तोड़ना शुरू कर दिया। जब वो वापस आए, लोग आके उन्हें बुतों को टूटा फूटा देखा, फक़बालू इलैहि, मुतवज्जा हुए उसकी तरफ, यज़फ़ून, घबराहट में दौड़ते हुए। जब ये कहा गया कि कौन है, तो लोगों ने कहा एक नौजवान है जो इन बुतों को बुरा भला कहता है, उसके बारे में, उसका नाम इब्राहिम है। फिर वो घबराहट में दौड़ते हुए इब्राहिम की तरफ गए और जाके जो है उससे पूछने लगे कि तुमने ये हमारे बुतों के साथ क्या किया। यहाँ पे आपको मौका मिला तो आपने कहा अताबुदूना मा तनहितून, क्या तुम इबादत करते हो जिनको तुम खुद बनाते हो, जिनको तुम खुद तराशते हो। ये तो मखलूक दर मखलूक हो गया, तुम अल्लाह की मखलूक हो, तुमने आगे से कोई चीज़ बनाई तो तुम उसके खालिक हो गए, तुम उसको पूछते हो जो तुम्हारे अपने हाथों की चीज़ें हैं। वल्लाहु खलक़कुम, हालांकि अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, वमा तामलून, और जिनको तुम भी, इन सब का मालिक अल्लाह है। सबको जब मालिक अल्लाह ने है, कोई इस बात का जवाब नहीं बन पाया, तो फिर कहने लगे कालुबनु, बनाओ लहू, इसके लिए, बुनियानन, एक इमारत, आतिशकदा, एक बनाओ इसके लिए जो है वो एक ऐसी चीज जिससे जो है वो इसको जो है वो आग में डाला जा सके। फल्कुहु फिल जहीम, फिर डाल दो इसको जो है वो आग में। फारादू, बस इरादा किया उसके साथ, वही उसके साथ का इधन, एक चाल चलने का, एक मकर का, एक तदबीर का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद करने की साजिशें हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहर देके जो है वो मारते शहीद करने की साजिश, आपके सर पे दीवार गिराने की साजिश हुई थी। कितनी साजिशें हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो शहीद करने की। उन्होंने चालें चली और अल्लाह ने उनकी चालें जो है उन्हीं के ऊपर पलटा दी। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चाल चली उन्होंने, फजअलनाहुम, बस कर दिया हमने, बना दिया हमने उनको, अहमुल असफलीन, नीचों नीच, ज़लील ख्वार कर दिया उनको। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफ थे वो भी ज़लील ख्वार हुए। वो ना सिर्फ उस दिन हुए, आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ ज़लील ख्वार हो रहे हैं और होंगे। तो पैगाम एक ही है, एक अल्लाह। हम शिरक छोड़ दें, बाकी हर चीज़ अल्लाह ने माफ़ कर देनी, और अल्लाह से अपनी उसकी रहमत की उम्मीद रखें कि ये किस्से हमें इसलिए बताए गए हैं कि ये वहाँ से चलता हुआ हमारे पास ऐसे ही आ रहा है। तो जो लोग अल्लाह के नबियों के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह के पैगाम के साथ होते हैं, अल्लाह उनको पता देता है, और जो इसके मुखालिफ होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तबाह बर्बाद करता है। अब किस लिस्ट में नाम लिखवाना है ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम किस तरफ जाना चाहेंगे। हम दाएं हाथ पे जाना चाहेंगे, दायां हाथ सिर्फ एक ही रास्ता है, बाएं हाथ पे हजारों रास्ते हैं, वो सारे जहन्नम के हैं। सिराते मुस्तकीम एक ही है, और वो क्या है, वो कुरान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर आप इसको डिटेल में इस किस्से को पढ़ना चाहें, सूरह अंबिया की आयत 58 से शुरू कर लीजिए, आपको इसी रुकू के आखिर तक जो है वो आपको इसकी सारी तफसीलात वहाँ पे मिल जाएंगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ कीजिए बीमारों के लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको सेहत कामिला नसीब फरमाए। अपने रफ़ीक साहब के भाई की, रफ़ीक साहब के एक अजीज़ हैं वो बीमार हो गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सेहत कामिला नसीब फरमाए, उनको सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। दुआ कीजिए उन मुसलमानों के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी मग़फ़िरत बख्शिश फरमाए। जिनकी मग़फ़िरत अल्लाह के यहाँ चुकी, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको माफ़ फरमा दे, सब पे रहम फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन।